پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے جس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بالخصوص دہشت گردی کے واقعات، دہشت گردی کی کارروائیاں، ان کے خلاف ہونے والے جو آپریشنز ہیں اس کی تفصیلات سے ایک تو آگاہ کیا گیا. پھر اس کے علاوہ جو فلاح و بہبود کے منصوبے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں شروع کیا گئے فوج کی طرف سے اس پر بریفنگ دی گئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ انٹرنل فیسیلیٹیٹر کی بات ہوئی کہ دہشت گردوں کو انٹرنلی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں ہمارے سیاستدان شامل ہیں، ہماری سیاسی جماعت شامل ہے. اور بڑے واضح انداز میں انہوں نے کہا کہ ان کا جو بیانیہ ہے کہ یہ آپریشن نہیں ہونے چاہیے، یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے. پہلے تو میں آپ کو سنواتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو اور پھر خاص طور پر بلوچستان جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی صاحب کو، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کے خلاف جو کارروائیاں نہیں کر رہی تو پھر کیا کرنا ہے، یہ تو آپ نے سنا. لیکن محب وطن جماعتوں نے وہ کہتے ہیں کہ جو دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ ایک بیانیہ اپنایا اور اس کی قیمت بھی ادا کی، گولی بھی سینے پر کھائی، تمام جماعتوں کے خلاف دہشت گردوں نے کارروائی کی، لیکن تحریک انصاف کے لوگوں پر اٹیک کیوں نہیں ہوتا. کچھ اور اہم باتیں بھی ڈی جی ایس پی آر نے کی ہیں، اس پر آگے جا کے بات کرتے ہیں. یہاں سے گفتگو کو آغاز کر لیتے ہیں. میرے ساتھ جنرل زاہد محمود صاحب موجود ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں اور آج اس پریس بریفنگ میں شریک بھی رہے. حماد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، بہت شکریہ. جنرل صاحب، پہلا جو ابھی ہم نے بیان سنوایا بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپریشن نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے، پھر انہیں کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ کے خیال میں تحریک انصاف کے ہاں یہ کلیئرٹی ہے کہ پھر کیا کرنا ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئے سب مل کر بیٹھ کے اس کے لیے پالیسی بنائیں، مشاورت کریں، پھر جو پالیسی بن جائے اسٹیک ہولڈرز کو شامل کریں، ہمیں شامل کریں، مشران کو شامل کریں. آپ کے خیال میں یہ جواب ہے قابل قبول اسٹیبلشمنٹ کے لیے، فورسز کے لیے جو وہاں پر قربانیاں دے رہے ہیں؟ جی اسد بھائی، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. اٹ از آلویز پلیئر ایٹ یور شو. اور حماد صاحب کو بھی بہت سلام. دیکھیں، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پہلی چیز کہ ہم وی آر ان دا وار، اور وار از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی. پولیٹیشنز نہیں لڑنی ہے، پولیٹیشنز لے کے چل رہے ہیں، لیکن اس وقت جب اس کو آپ نیشن کے لیے لڑ رہے ہو، اس میں سے پولیٹکس کرنا یا ڈومیسٹک پولیٹکس کرنا، میں اس آرگومنٹ میں نہیں جانا چاہتا کون کس کو کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں. پھر ہماری وار ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ایک سیٹ اپ کے ساتھ جو افغانستان میں بیٹھا ہوا، اور اس کو پراکسی سپانسر ایک سٹرکچرڈ اسٹیٹ بھی اس کے ساتھ مل چکی ہے، جہاں سے یہ بیانات آج کل آتے ہیں کہ جی ہم افغانستان کے ساتھ مل کے اب پاکستان کو سبق سکھائیں گے. ان کے میڈیا کے اوپر دیکھ لیں تو وہ افغانستان کے کوئی سٹرکچرڈ ملٹری تو ہے نہیں، نہ ان کے کوئی آبجیکٹیوز ہیں. وہاں نان اسٹیٹ ایکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تھرائیو ہی جنہوں نے ٹیررزم میں کرنا ہے، اور پاکستان اس کا وکٹم ہے. دیکھیں نا، یہاں پر حکومتیں رہیں، پچھلی حکومت بھی رہی، خیبر پختونخوا میں کب سے حکومت آ رہی ہے. آیا افغانستان نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ان کی حکومت کی گڈ ول کی وجہ سے یا ان کی گڈ ول کی وجہ سے جو ڈائلاگ کی بات کرتے بخش دیا؟ 80%، 71% انسیڈنٹس آف ٹیررزم ان خیبر پختونخوا. خیبر پختونخوا کی مساجد میں بھی ہم نے دھماکے دیکھے، ہم نے دارالعلوم حقانیہ میں بھی دھماکہ دیکھا، ہم نے پولیس لائنز میں بھی دھماکے دیکھے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ آپ کو بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے. دے آر ناٹ اپیزڈ. ڈائلاگ بھی وار کا حصہ ہوتا ہے، لیکن ڈائلاگ آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں جو اپنے ملک کے لیے کوئی لڑائی لڑ رہے ہو یا افغانستان کے لیے کوئی جنگ ہو رہی ہوتی. یہ تو طالبان کی ہے، ان کے اپنے عزائم ہیں. نان اسٹیٹ ایکٹرز اپنے مقاصد جو وار اکانومی ہے، ٹیررزم کی اکانومی، انلیگل اکانومی، صرف اسی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کابل از ناٹ گورننگ کابل فار دا پیپل آف افغانستان، کیونکہ وہ جب ان کا سب سے بڑا دشمن بھی پیس ہے، کیونکہ اسی میں انہیں تھرائیو کرنا ہے. انٹیمیڈیشن، کوریژن، نہ لوگ پوچھے، نہ حکومت کا کوئی پریشر ہو، نہ کوئی ڈیموکریٹک پروسیس وہاں پہ چلے، تو دے آر ہیپی ان دس. پھر انلیگل اکانومی ہے، پیسہ ان کو مل رہا ہے. ابھی آپ نے فگرز دیکھ لیا جو رپورٹس آئی ہیں، $144 ارب، $763 بلین ٹوٹل ان افغانستان. سب اسی میں جو بھی کابل میں ہے اس نے کرپشن ہی کی ہے، اور یہ دے آر نو ڈفرنٹ فرام دیم. تو اس انوائرمنٹ میں بات چیت کرنا اچھا. جب آپ وار ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو پھر کانیٹک کے ساتھ ساتھ ایک سٹیج آتی ہے جب آپ ڈائلاگ کرتے ہیں. پر یہ ڈائلاگ ہوگا اب افغانستان کے ایک سٹرکچرڈ حکومت کے ساتھ جو اس کو سمجھیں گے. پوری حکومت کے ساتھ نہیں ہوگی. دیکھیں نا، آپ موجودہ حکومت کو دیکھ لیا، انہوں نے آپ کو کنوے کر دیا جی کہ ہم تو بری الذمہ ہیں اس چیزوں سے. اینڈ انفارچونیٹلی دے آر ناٹ دوز
پیورسٹ جو آپ سوچا کرتے تھے, جو آپ افغانستان کی سٹیبلٹی کے ساتھ, جن کے ساتھ آپ جڑے رہے ہیں. تو آئی تھنک پاکستان کو ایک ہارڈ اسٹیٹ بننے کا موقع بھی ملا ہے. ماضی کی کوتاہیوں کو بھی اسی میں آپ ایڈریس کر رہے ہیں اگر کوئی ویکنیسز رہی ہیں, اور فیوچر کا کورس آف ایکشن آپ نے دے دی ہے, اور اگر اسٹریٹجک پیشنس رہا تو ہوپ فلی اچھے ریزلٹس آئیں گے. بٹ اگین اٹ از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی, پولیٹیکل کنسنسس کے بغیر آپ آگے اچھے طریقے سے نہیں بڑھ سکتے. اب آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہونا ضروری ہے, لیکن اب خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے حماس صاحب, وہ تو کہتی ہے کہ جی ہم نے اس پر ایک جرگہ کیا, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بلایا, اور اس میں تمام وہاں کے جو بڑے تھے ان کو بھی بلا کے جرگہ کیا, اور ہم نے تو ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیا اور اس کا ایک اعلامیہ جاری کیا ہے. اب وہ اعلامیہ تھا وہ مختلف ہے اس نقطہ نظر سے یا اس پالیسی سے جو فوج کی پالیسی ہے. تو آپ کے خیال میں پھر یہ دو الگ ڈائریکشنز ہیں؟ بہت شکریہ اسد. اگر آپ کہیں تو میں ذرا آج بریفنگ, چونکہ میں ابھی آپ کے شو میں سیدھا وہاں سے آ رہا ہوں, دیکھیں بریفنگ کافی طویل بریفنگ تھی, آپ نے تو سنی بھی, ٹیلی ویژن پہ دیکھی جی. لیکن یہ زیادہ تر ٹیررزم اور اس کے خلاف ہونے والی آپریشنز تک محدود رہی. معاملات وہ فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھے گئے تمام. دیکھیں یہ صرف فوج کا یا ایک جماعت کا یا ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے. گو کہ ٹیررزم ہو رہی ہے پختون بیلٹ میں, لیکن اس پختون بیلٹ میں چونکہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے, پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت تو ایک کانفلکٹ بھی ہے, سچ بات تو یہ ہے, تو اس سے مسئلے نے جنم لیا. ورنہ ٹیررزم کے خلاف لڑنے والے سیکورٹی فورسز, ریاستی بیانیہ, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ایک خاص پورشن میں پیدا ہوتا ہے جو پولیٹیکل پورشن ہے, اور وہاں پہ اختلاف ہے. اسی اختلاف نے یہ کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر چونکہ میچورٹی نہیں ہے, سچ بات یہ ہے, اور وہ معاملے کو صحیح طرح سے سمجھے نہیں, اور چونکہ ان کی اس صوبے میں حکومت بھی ہے تو وہ ایک اور ٹریک پر چل پڑے جس کا نہ ان کو فائدہ ہے, نہ ریاست کو فائدہ ہے, نہ سیکورٹی فورسز کو فائدہ ہے, نہ قوم کو فائدہ ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ افغانستان ٹھیک ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہم نے ان 45-50 سال تک ان کے مہاجرین بھی رکھے, لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ میں یا آپ یا جنرل صاحب تو نہیں کہہ رہے ہیں, وہ تو بھئی اقوام متحدہ کے رپورٹس کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر 20 سے زائد دہشت گرد عالمی تنظیمیں ہیں. وہ تو یو این رپورٹ کہہ رہا ہے کہ کنڑ سے لے کر خوست, پکتیکا, ننگرہار, غزنی, زابل تک ان کے ٹیررسٹ کیمپ پھیلے ہوئے ہیں. وہ تو دوسرے ممالک کہہ رہے ہیں کہ جو انڈین پراکسیز ہے وہ یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر تو فوج کا موقف صحیح لگتا ہے نا کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے, کس سے بات چیت کریں گے؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس پی ٹی آئی کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر اختلاف ہے بھی تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ ایک مقبول جماعت ہے, اس صوبے میں ان کی حکومت تو ہے, ان کی بات سننی چاہیے, ان کو بٹھا دینا چاہیے. آج جب ہم بریفنگ میں تھے تو وہاں پہ بات ہوئی کہ اے این پی, جمعیت العلماء اسلام, پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں نے قربانیاں دی. اے این پی کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں, ان کے گھروں سے بہت ساری لاشیں اٹھی اور انہوں نے بہت سیکریفائس کیا ہے. چلو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ادارہ کم از کم ان کو شاباش دے رہا ہے, ان کی قربانیوں کو اس کی تعریف کر رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک اور خوفناک سوال آیا کہ ان پہ تو کبھی حملہ نہیں ہوا. میں پختونخوا کا رہنے والا ہوں, میں تو جانتا ہوں ان ڈائنامکس کو, یہاں کے تمام معاملات کو. واقعی پی ٹی آئی والوں پہ حملے نہیں ہوتے, لیکن این پی والے باہر نکلتے تو ان پہ حملے ہوتے ہیں. جمعیت العلماء اسلام والے مولانا فضل الرحمان پہ ثوابی انٹرچینج میں ذاتی طور پر بھی حملہ ہوا. تو دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہے جس کو ماننا پڑے گا, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. آخر کیوں دہشت گرد دوسروں پر حملے کرتے ہیں, پی ٹی آئی والوں پہ نہیں کرتے؟ نہیں کرنی چاہیے. پی ٹی آئی والے بھی ہمارے, دوسرے بھی ہمارے ہیں, یہ سارے پاکستان کے ہیں. لیکن اس حوالے سے شکوک و شبہات نے بھی جنم لیا. اس حوالے سے پھر ان کی جو پالیسی ہے وہ پالیسی بھی سٹیٹ پالیسی کے مخالف تھی, یعنی جو سٹیٹ نیریٹیو ہے اس کے ساتھ تو وہ چل نہیں رہے ہیں. تو یہاں سے بہت سارے معاملات نے جنم لیا اور اس کی وجہ سے دن بدن فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے, شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں, ایک دوسرے پر اعتماد میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی پالیسیوں کو بہتر بنائے, سنجیدگی اختیار کرے, سٹیٹ کو بھی انہیں تھوڑا سا سپیس دینا چاہیے اور معاملات آگے بڑھنے چاہیے.
کیونکہ یہ چھوٹی جنگ نہیں، یہ بہت بڑی جنگ ہے۔ 75,000 آپریشن ہوئے ہیں 2025 میں، 2,500 سے زائد دہشت گرد مارے گئے ہیں، 1,200 سے زائد سویلین اور سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی جنگ ہے، یہ معمولی جنگ نہیں ہے۔ اس میں ایک جماعت کو آپ الگ نہیں رکھ سکتے، اس جماعت کو ساتھ ملانا پڑے گا، لیکن اس جماعت کے اندر جو کمزوریاں ہیں اس پر قابو پانا پڑے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ اب اس میں ایک معدنیات والا سوال اٹھا، کیونکہ اور اس کی وجہ جنرل صاحب شاید یہ ہے کہ بار بار وہاں پر ایک نیریٹو خیبر پختونخوا میں یہ بنایا بھی جاتا ہے اور موجود بھی ہے گراؤنڈ پہ کہ جی یہ لڑائی جو ہے یہ تو خود ساختہ ہے۔ چیف منسٹر یہ کہہ چکے ہیں کہ لڑائی خود ساختہ ہے اور اس کی کچھ مقاصد ہیں، اور وہاں پہ جو قبائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ معدنیات کے لیے ساری دہشت گردی شروع کرائی گئی ہے۔ تو اس کا جواب آج DGISPR نے دیا۔ جی جنرل صاحب۔ جی دیکھیں، انفارچونیٹلی ہمارا جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کی وجہ سے اس طرح کی آرگومنٹس اور یہ بغیر سوچے سمجھے، ایز آئی سیڈ ارلیئر اسد کہ وی آر ان دا وار۔ پاکستان کے ساتھ دو بڑے ظلم ہو جائیں گے۔ ایک، اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے وار کے کنسٹرکٹ کو نہ سمجھا، یہی کنفیوژن انڈیا میں پائی جاتی ہے۔ دے ہیو ناٹ انڈرسٹوڈ دا وار بٹوین ٹو نیوکلیئر کنٹریز۔ پورا انڈیا دیکھے کہاں سے انہوں نے پھینکا ہے نیچے زمین پہ، ان کو کئی لینڈنگ گراؤنڈ دنیا میں نہیں ملے تو کابل کی سٹرپ پہ جا کے لینڈ کیا انہوں نے۔ یہی حال ہمارا ہوگا اگر ہم نے وار کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا۔ دوسرا، جیسے حماد صاحب نے بات کی کہ یہ کسی جماعت، کسی قوم یا کسی گروہ کی لڑائی نہیں ہے، سب سے بڑا ظلم دوسرا یہ ہوگا کہ ہم نے اس کانفلکٹ کو، اس وار کو صرف پختونوں تک محدود رکھنے کی اگر کوشش، یا یہ شو کیا کہ یہ تو پختونوں کا جناب، اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ٹیررزم سے نکلیں گے، اس وار سے نکلیں گے، اور یہ جو سوشل ڈیپریویشنز اور اس طرح کی چیزیں، معدنیات، یہ وہ لڑائی ہے پختونوں کے ساتھ ظلم ہے، اس میں لے جانے کی، کیونکہ یہ ٹرانسینڈ کرتے رہیں گے اس کے بیچ میں، اور یہ کوشش پہلے ہوئی بھی ہے۔ دیٹس وائی ہماری جو سوشو پولیٹیکل موومنٹس ہوتی ہیں، ہم نے اسی پاکستان میں ان کو سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس میں کنورٹ ہوتے دیکھا ہے۔ یہاں پہ پختونوں کو، اور وہ پختونوں کو بھی بدنام کریں گی۔ یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ کراچی کی جنگ ہے، یہ لاہور کی جنگ ہے، یہ پشاور کی جنگ ہے، یہ کوئٹہ کی جنگ ہے۔ اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے۔ اور یہ معدنیات اور یہ چیزیں کہ جی اس کے لیے فرکشن، جہاں پہ بھی معدنیات دنیا میں ہوتی ہیں وہاں پہ فرکشن موجود ہوتی ہے، لیکن آپ افریقہ میں چلے جائیں، ابھی وینزویلا کا آپ دیکھ لیں کہ وٹ از دی لارجر، وہاں پہ سارے لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو جو یہاں پہ فتنہ پھیلانا چاہ رہے ہیں، یہ انڈین ایجنڈا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو معدنیات کی جنگ کر کے، یہ ڈومیسٹک پاکستان کا ایجنڈا نہیں۔ معدنیات چاہے وہ پشاور میں ہے، چاہے لاہور میں ہے، کراچی، وہ پاکستان کی معدنیات ہے۔ آپ کے بچے ہمارا، اٹ از کلیکٹیولی وی ہیو ٹو فائٹ دس۔ تو میں اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی دیکھیں نا، جو سب سے ڈینجرس فینومینا اسٹیبلش ہو رہا ہے وہ یہ پولیٹکس، کرمنل مافیاز اینڈ ٹیررزم، ان کا جو ہو رہا ہے۔ ہم نے کراچی میں یہ لیٹ 80s میں 90s میں دیکھا، آپ نے کراچی کی بھی پولیٹیکل اور ٹیررزم اور اس کرمنل مافیا کو نیکسس تھا، آپ نے کراچی کا کیا حشر کر لیا، اور ہم نے کتنا قربانی دی۔ جاوید لنگڑا آج بھی مرا ہے تو انڈیا کے بیچ میں موجود مرا ہے، جو MQM کا، ان کی بھی لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس فینومینا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو پولیٹیکل کنسنسس کی یہ وہ بات، یہ پولیٹکس نے کرنی ہے۔ دس از ناٹ اے کوشچن ٹو بی آسکڈ ان دی IS۔ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں نا ISPR کی پریس کانفرنسز یا ملٹری اسپوکس پرسن سے، ایکچولی وی آر ناٹ اگین ہیلپنگ دی کاز۔ آپ 2 دفعہ 3-4 دفعہ یہ پولیٹیکل سوالات بند کر دیں، یہاں پر کرنے بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ چیزیں کیسے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کریں، چیزیں ہیں اس کی، بٹ لیٹ دا پولیٹیکل لیڈرشپ ہینڈل آل دس۔ دے آر ٹو بی، جب ایگزیکیوٹو پولیٹیکل لیڈرشپ وار کو کرے گی تو آنسریبل بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی اپنی پرفارمنس پہ، لوگ دیکھیں گے اس کو۔ جو چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں پولرائزیشن کی وجہ سے، اچھا پھر اسی طریقے سے کچھ ہمارے ریلیجس چیزیں بھی ہیں، وہ وار کو پھر اپنے ریلیجس جو فوائد یا کمپلیکس ایشو بنا دیتے ہیں نا، کہ آپ مدرسوں کی بات شروع کرتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے بھائی، آئین پاکستان موجود ہے، جو چیز کراچی میں لگے گی وہی اسلام آباد میں، وہی لاہور میں، وہی پشاور، وہی کہ فاٹا میں لگے گی۔ فاٹا کا جب مرجر بھی ہو رہا تھا، ہم یہی کہتے تھے کہ جتنی بھی اس کی چیزیں ہونے والی ہیں، لیگل، پولیٹیکل، سوشل، ان کو پہلے ایڈریس کر لیں تاکہ ایک وے فارورڈ بن سکے۔ اور موسٹلی ہماری یہ جو ٹیررزم بڑھتا ہے، یہ ہماری بیڈ گورننس کی وجہ سے بڑھتا ہے، اور وہ بیڈ گورننس اسٹیم آؤٹ ہو رہی ہے ہماری پور پالیٹکس سے۔ ایگزیکٹلی۔ اور ہمارا صاحب یہ پالیٹکس کی بار بار بات کر رہے ہیں جنرل صاحب، تو پالیٹکس کے حوالے سے تو آج ایک کامنٹ کیا گیا ہے جنرل صاحب کی طرف سے، DGISPR کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن وہ اس پارٹی کو ایک ڈکٹیٹر کی طرح چلا رہے ہیں۔ سنیے ذرا DGISPR نے کیا کہا۔ جی ہمارا صاحب دیکھیے، عمران خان یقیناً ان کے اندر ان کا ایک ڈکٹیٹوریل مزاج تو ان کا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں، محمود خان اچکزئی بہت جہاندیدہ سیاستدان ہیں، عمران خان نے ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے، میں نے آپ نے تو نہیں کیا۔
اور بیرسٹر گوہر کو عمران خان نے پارٹی کا چیئرمین بنایا ہے. وہ لوگ مذاکرات کی بات کر گئے تو علیمہ خان نے کہا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. علیمہ خان کی پارٹی پوزیشن کیا ہے؟ ان کا سٹیٹس تو عمران خان کے سسٹر کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. یہ جو آمرانہ مزاج کی بات میں کر رہا ہوں، اسی طرح بشرا بی بی جس طرح حکومتی معاملات میں مداخلت کرتی رہی، پھر اور جو عمران خان کے قریبی لوگ. علی امین گنڈاپور منتخب وزیر اعلیٰ تھے، بڑا مینڈیٹ حاصل تھا، لیکن ایک پلک جھپکتے میں اس کو فارغ کر دیا کیونکہ اس نے علیمہ خان کے خلاف بیان دیا تھا. لیکن یہ صرف عمران خان پر ہم یہ الزام نہیں لگا سکتے. کیا نواز شریف کے خاندان میں کسی اور کو آگے آنے دیا؟ آج بھی ان کے بھائی وزیر اعظم ہے، آج بھی ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے. مولانا مفتی محمود صاحب کے بعد کیا مولانا فضل الرحمان پارٹی کے ہیڈ نہیں بنے؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد کیا بلاول بھٹو پارٹی کے ہیڈ نہیں بنے؟ آج بھی ان کے شوہر پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں ہے. ایمل ولی خان کے نواسے اور اسفندیار ولی کے بیٹے نہیں ہے. تو یہ تمام جماعتوں میں بدقسمتی سے ہوتا ہے، اور یہ صرف پاکستان تک نہیں بلکہ آپ دیکھ لیں انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، دوسرے ممالک میں بھی اس طرح ہوتا ہے. ایک رومانٹسزم بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے اس خاندان کے ساتھ. جی رہی یہ بات، اور یہ کوئی اتنی خطرناک بات ہے بھی نہیں. بات خطرناک یہ ہے کہ آپ سٹیٹ کو کس طرح چلا رہے ہیں، آپ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں. ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. اب نواز شریف ٹھیک ہے، اس کے خاندان کے لوگ، اس کا بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی ہے، لیکن نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے ڈیلیور کیا. آج بھی میں اپنے گاؤں سے اسی اسلام آباد میں کالج میں آتا تھا تو مجھے 4-5 گھنٹے لگتے تھے، اب مجھے 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا. مجھے یہ آسانی نواز شریف نے دی تھی. اسی ملک کو، جیسے جنرل صاحب نے وینزویلا کی مثال دی، وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ تیل ہے، 303 ارب بیرل، جی، لیکن اس کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کر لے گئے. ہمارے والے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ مضبوط فوج موجود ہے. ہمیں ایٹمی قوت بنانے میں نواز شریف کی کنٹریبیوشن موجود ہے، صحیح، اس سے انکار نہیں کر سکتے. ڈیلیور کیا ہے عمران خان نے، چونکہ ڈیلیوری نہیں دی ہے. اب خیبر پختونخوا میں 12-13 سال سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر رہے. اگر وہ ڈیلیوری دیتے، اگر وہ اپنی پرفارمنس دکھاتے، پھر وہ آج اتنی کمزور پوزیشن پہ نہ ہوتے. پھر میں جنرل صاحب، آپ ہم سب ان کا مقدمہ لڑتے. لیکن ایک تو ان کا مزاج بھی ڈکٹیٹوریل ہے، اوپر سے پرفارمنس خراب ہے، اوپر سے کرپشن پر کنٹرول نہیں پائے، اور یہ پرفارمنس ڈیلیوری بہت کمزور رہی، اس وجہ سے ان کا کیس بہت کمزور. بہت شکریہ حماد صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ابھی وینزویلا کا ذکر ہو رہا تھا. یہ جو امریکہ نے ایک نئی روایت ڈالی ہے کہ آپ دوسرے ملک میں جائیں، اس کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے جہاز میں گرفتار کر کے اپنے ملک میں لے آئیں اور وہاں جا کے اس کو عدالت میں پیش کریں، اس پر پوری دنیا میں ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے. کیا اس سے ایک نئی روایت جنم لے رہی ہے؟ کیا دوسرے ممالک کو بھی ایک مثال مل رہی ہے کہ وہ بھی چاہیں تو کمزور ممالک پر اس طرح کے حملے کریں اور اس طرح سے وہاں پر جا کر انٹروین کریں؟ کیا اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اقوام متحدہ نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. وینزویلا میں کی گئی امریکی کارروائی پر بہت زیادہ سے سوال اٹھ رہے ہیں. تشویش کی لہر بھی کئی ممالک میں پائی جاتی ہے. خود اس پر اقوام متحدہ نے بھی اپنی بے چینی کا اظہار کیا ہے. بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ کارروائی تیل کے لیے کی گئی ہے یا یہ کارروائی واقعی منشیات کے خلاف اقدامات اٹھاتے ہوئے کی گئی ہے. تو اسی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں انور اقبال صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں، اور جنرل زاہد محمود صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی. میں جوہر سلیم صاحب آپ سے کی رائے سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو امریکہ نے کارروائی وینزویلا میں کی ہے، کیا کوئی جواز آپ کے خیال میں، کوئی ویلڈ ریزن، کوئی ویلڈ جواز ان کے پاس ایسا موجود ہے کہ جو انہیں ایک اس طرح کی ایکسیپشن بھی فراہم کرتا ہو کہ یہ صرف امریکہ کر سکتا ہے، یہ چائنا تائیوان میں نہیں کر سکتا، روس اپنے کسی چھوٹے ملک میں نہیں کر سکتا، اپنے ہمسایہ ملک میں؟ کیا اس سے ایک نئی روایت تو شروع نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے، ایک تو خیر وہ امریکن ایکسیپشنلزم کا کانسیپٹ ہے، بٹ وہ تو مختلف ڈفرینٹ ہے، وہ بالکل مختلف ہے. وہ تو الٹا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس طرح کے پرنسپلز اور جو ہے نا ایک جو ہے آئیڈیالوجی اور اس کے اوپر چلے گا.
لیکن یہاں پہ تو جو ہوا ہے اس میں تو امریکہ نے الزام تو لگایا ڈرگ ٹریفکنگ کا جو ہے مدورو پہ کہ اس کے کنگ پن تھے وہاں پہ. پہلے ان کی 30 کے قریب وہ جو ویسل تباہ کی, پھر کہا کہ وہ خود کروا رہے ہیں, پھر ان کو ظاہر انہوں نے اسٹرائکس کی اور پھر وہاں سے لے گئے. تو جواز تو ظاہر انٹرنیشنل لا کے حساب سے تو جواز اگر کوئی ایسا بنتا بھی ہے تو ان کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل جانا چاہیے تھا امریکہ کو, اور وہاں سے مینڈیٹ لیتے, تو جو کہ نہیں ہوا. ابھی دیکھیں اس وقت یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, اور اس میں بہت سے ملکوں نے بڑا سخت سٹینس لیا ہے. جس طرح چائنا اور رشیا تو ایکسپیکٹڈ ہی تھے, لیکن اور بھی بہت ملکوں نے. دیکھیں ایون پاکستان کا سٹینس جو ہے اس پہ وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ پاکستان نے بالکل یہ کہا ہے کہ نہیں جی جو بھی امریکہ نے کہا ٹھیک ہے. پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جس طرح کی وائلیشنز انٹرنیشنل لا کی اور جو ہے نا سوورینٹی کی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان نے امریکہ کا نام نہیں لیا, لیکن جو ہے نا صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز جو ہے یہ کافی بہت ہی زیادہ گریٹ کنسرن ہے, لفظ یوز کیے. تو اب باقی ملکوں نے بھی جو وہاں پہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے دوسرے ممالک ہیں اس میں بھی بہت سے ملکوں نے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس دی ہیں. اور اس کے باہر تو دیکھیں جس طرح چائنا رشیا کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے, ایران کی ہے, کیوبا کی ہے, بہت سے ملکوں کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسے بھی ہے کہ یورپ کے اندر کئی ملکوں نے اس کی حمایت کی ہے. ایون لیٹن امریکہ میں ارجنٹینا اور پیراگوئے نے حمایت کی ہے, اور بھی کافی سارے ایسے ملک ہیں جو بالکل خاموش ہیں اس پہ. تو وہ تو ہے جو, لیکن اس سے ایک ظاہر ہے کہ جو ایک انسٹیبلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک فیکٹر آف انسٹیبلٹی وہ تو آ گیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں. کیونکہ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کے پاس پاور ہے, جو کہ اس وقت صرف امریکہ ہی ایک ایسا ملک ہے سپر پاور جو اونلی سپر پاور ہے دنیا میں جو اس قسم کے ایکشن بڑے ملکوں کے خلاف کر سکتا ہے, تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ریزن تو ظاہر ہے ہمیشہ آپ بنا ہی سکتے ہیں کچھ بھی. تو اس لیے کوئی ایسا جواز نہیں ہے جو کہ انٹرنیشنل لا کے لحاظ سے ویلڈ ہو. حالانکہ دیکھیں یہ کہنا پڑے گا کہ وہاں پہ جو حالات اس ملک کے اندر تھے بہت ہی ڈسفنکشنل اسٹیٹ تھی, اکنامکلی بھی پولیٹیکلی بھی. وہاں پہ فراڈولنٹ الیکشنز بھی ہوئے ہیں, مدورو کے پاس کوئی کلیئر مینڈیٹ بھی نہیں تھا, بہت زیادہ ریپریشن بھی کر رہے تھے وہ, وہاں پہ لٹرلی گینگز چلا رہے تھے. تو وہ سارا کچھ ہے اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے باوجود انٹرنیشنل لیکن یہ سب کچھ امریکہ کو جواز فراہم نہیں کرتا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. انور اقبال صاحب, جی سر بالکل ٹھیک ہے. انور اقبال صاحب آپ کے خیال میں امریکہ کے اندر امریکہ کی اس اقدام کو خود امریکہ کے اندر کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو گفتگو کر رہے تھے آپ کے مہمان اسی بات کو آگے بڑھایا جائے. جی یہ جو آپ نے کہا کہ ایسی کوئی روایت ہے, ایسا کوئی جواز ہے, تو روایت تو موجود ہے, ہزاروں سال سے ہے, اور بڑا سمپل جواز ہے. وہ یہ کہ طاقتور ہمیشہ یہ حق سمجھتا ہے کہ کمزور کے معاملات میں مداخلت کرے, اور خاص طور پہ جہاں اس کے اپنے مفادات کو نقصان پہنچتا ہوا نظر آتا ہے تو بڑی قومیں تھرو آؤٹ ہسٹری وہ اپنی کارروائی کرتی ہیں. اچھا, اور جو صدر ٹرمپ ہے انہوں نے حوالہ بھی دیا منرو ڈاکٹرین کا, جو 1823 میں اس وقت جو امریکن پریزیڈنٹ تھے جیمز منرو, انہوں نے اس وقت جو یورپین پاورز تھیں ان کے ساتھ سائن کیا تھا, خاص طور پر سر فہرست تھے برطانیہ اور فرانس, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ساؤتھ امریکہ ہے وہ امریکہ کا دائرہ اختیار ہے, اور ایشیا اور یورپ اور آسٹریلیا وغیرہ افریقہ وغیرہ وہ یورپین پاورز کا دائرہ اختیار ہے. امریکہ وہاں مداخلت نہیں کرے گا, وہ یہاں مداخلت نہیں کریں گے. اور منرو ڈاکٹرین کو ابھی بھی امریکہ میں ویلڈ سمجھا جاتا ہے, اور آپ نے ایک دفعہ نہیں ہوا, کئی دفعہ ہوا. آپ نے ہانڈورس میں ہوا, پیناما میں ہوا, اس کے صدر کو بھی پکڑ کے لے آئے تھے اسی ڈرگ چارج میں, یا مقدمہ بھی چلایا تھا, سزا بھی دی تھی. ہیٹی میں دیکھیں صورتحال جب خراب ہوئی وہاں بھی امریکہ نے مداخلت کی. تو یہ تو ہے. اور چلے میں دیکھے ہوا, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی ایسا وقت بھی گزرا ہو دنیا میں جب ایسا نہ ہوا ہو, ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے. اور جب امریکہ اپنے آپ کو اتنا کمزور محسوس کرے گا کہ ایسا نہ کر سکے تو پھر نہیں کرے گا. یہ کافی عرصہ پہلے ہے کہ ہاں ہوتے تھے بروس رائڈل جو کہ کلنٹن انتظامیہ میں تھے, اور کلنٹن انتظامیہ اور پاکستان بھی آئے تھے. تو ان سے میری گفتگو ہوئی تو اسی طرح کے کسی واقعات پہ, تو میں نے ان سے پوچھا کہ امریکہ ایسا کیوں کرتا ہے بار بار. تو انہوں نے بڑا سمپل جواب دیا ایک جملے میں. ادھر خود تھنک ٹینک کے ہیڈ تھے یہاں, اور انہوں نے امریکہ کی اوباما ایڈمنسٹریشن کی افغان پالیسی بھی بنائی تھی. انہوں نے کہا بیکاز وی کین.
ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں. اب آپ بتائیں, جو اقوام متحدہ میں بحث ہوئی, سب کو پتہ ہے سلامتی کونسل میں بحث ہوگی, قرارداد پاس نہیں ہوگی, جیسے کہ امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا, امریکہ نہیں کرے گا, اس پھر امریکہ کے فیور میں جاری ہوگی, اس کو چین اور روس کر لے گا, تو یہ گیون ہے وہاں قرارداد پاس نہیں ہوگی. بحث ہوگی, بحث میں سے روس جو ہے وہ فوجی مداخلت نہیں کرے گا کہ وینزویلا میں, نہ چین فوجی مداخلت کرے گا. فوجی مداخلت کے بغیر امریکہ کو کون روک سکے گا وہاں؟ پھر وینزویلا ایسا نہیں ہے جیسے کہ ایران ہو یا افغانستان ہو یا عراق ہو, یا مسلم ممالک ہیں, وہاں دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے, دو مذاہب کا ٹکراؤ ہے, ویلیوز کا ٹکراؤ ہے. یہاں ایک ویسٹرن کنٹریز ہے, وہ اگر امریکی عیسائی ہیں تو اس سے زیادہ عیسائی وینزویلا والے ہیں. اگر یہاں شراب پی جاتی ہے, ڈانس کیا جاتا ہے, کلچر ایک, تو اس سے زیادہ وینزویلا میں ہوتا ہے. اور وہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے خوشحال لوگوں کی, مڈل کلاس کی, جو امریکہ کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور لک اپ ٹو کرتے ہیں امریکہ کو. تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کوئی اقدامات کو کسی بھی طرف سے سردست کوئی خدشہ ہے. جب ہوگا تو وہ وڈرا بھی کر جائیں گے. بالکل صحیح ہے. اب سر یہ تو چلیں آرگومنٹ جنرل صاحب ہے نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا, مرگ مفاجات اور طاقت کے اپنے قانون ہوتے ہیں, یہ بالکل یہ ٹھیک ہے. آج سے کوئی 100-200 سال پہلے یہ اس طرح کی آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی. لیکن موجودہ دور میں کہ جس میں بہرحال دنیا نے ایک سوفسٹیکیشن کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا, اقوام متحدہ ہے, کچھ نارمز ہیں, کوئی انٹرنیشنل لا ہے, کیا اس کے ہوتے ہوئے اس طرح کی چیز کا ہونا, اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل نے تمام عالمی قوانین کو جو ہے وہ پس پش ڈالتے ہوئے جو کچھ فلسطین میں کیا, لیکن پھر بھی آپ کے خیال میں اس کا جواز ہے امریکہ کے لیے؟ نہیں, دیکھیں جواز تو نہیں ہے. جیسے ابھی جو سلیم صاحب بھی فرما رہے تھے, اور پاکستان نے بھی ایک سٹانس لیا اس کے اوپر, بالکل اس کا جواز نہیں ہے. اور اسپیشلی کنٹریز لائک پاکستان جو مڈل پاورز ہیں یا اسمالر کنٹریز ہیں, اور ان کے آلریڈی یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں ہمارے ریزولوشنز پڑی ہوئی ہیں, اسپیشلی کشمیر کے کانٹیکسٹ میں. اور یہ جو میں بات کروں کہ مڈل پاور اسمالر پاورز ہیں, ان کو سپورٹ کرتی ہیں کانفلکٹ میٹیگیشن یا کانفلکٹ مینجمنٹ کے ادارے جو ہے, خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز, لیگ آف نیشن. دیکھیں نا کیوں ناکام ہوئی, اور پھر یہ نئے ادارے اس لیے بنائے گئے تاکہ کانفلکٹ کو مینیج کیا جا سکے. اگر طاقت نہیں کانفلکٹ کو مینیج کرنا ہے, کانفلکٹ کریٹ کرنا ہے, پھر اس کو اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں, پھر اس کو مینیج کرنا ہے, تو وی آر گوئنگ نو ویئر. دیکھیں رول بیس سوسائٹیز کا جو سسٹم ہے دیٹ از انڈر چیلنج. آپ ابھی امریکہ کے پریزیڈنٹ کی سپیچز اگر آپ دیکھ لیں تو وہ انڈرمائن کیا انہوں نے یو این کو. جنرل اسمبلی میں جو سپیچ ہوئی تھی, ایسکلیٹرز والا وہ ذکر آپ کو یاد ہوگا, وہ انہوں نے کنوے کیا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی یو این سے زیادہ وارز تو یو ایس نے رکوائی ہیں. یس, دس از اپریشیٹڈ. ان کا اسٹیبلٹی کی طرف جو چیزیں جاتے ہیں وہ اپریشیٹڈ. بٹ آئی تھنک اگر جینوئن ایشوز ہیں اوور آل, وی آل انڈرسٹینڈ کہ کاسس بلائے ریزن فار وار تو نارکوٹکس اور ٹیررزم رکھا گیا ہے, لیکن آف کورس دیر آر جیو اکنامکس جو ہے وہ لیڈ رول میں ہے, آئل کے ایشوز ہیں. اینڈ سیکنڈلی امریکہ چاہتا نہیں ہے کہ جو امریکاز ہیں, چاہے ساؤتھ ہے نارتھ ہے, اس میں اور کوئی کنٹری, ایون دیر ویسٹرن الائز جو ہیں, ان کو بھی وہ اجازت نہیں دینا چاہتے کہ وہ آ کے فڈل کریں اس ریجن کے اندر, اس کی پولیٹکس میں, اس کی ڈپلومیسی میں, اس کی اکنامکس میں. تو وہ اپنا ایک جو امریکہ فرسٹ ہے نا, اس امریکہ فرسٹ میں پورا ریجن انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا جو اس کی جو ریسورسز ہیں وہ دوز ول بی یوٹیلائزڈ بائی دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو آف کورس اٹ از ایٹ دا لارج, اٹ از پیورلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکاز ایجنڈا جو وہاں پہ امپلیمنٹ ہوا ہے, اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈویژنز ہیں. بٹ آئی تھنک انفارچونیٹلی آپ نے جرم ضعیفی والی جو بات کی ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ جب آپ کی اسٹریٹجک اٹانومی نہیں ہوتی, جب آپ کے اندر انکرجنز ہو جاتی ہیں, انٹیلیجنس کی انکرجنز ہو جاتی ہیں, تو وداؤٹ ان سائڈ جاب اس طرح کا آپریشن کرنا اٹ از ناٹ پاسبل. اس کا مطلب ہے کہ اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں آپ کے ملک کے اندر بھی, جب آپ اندر سے اسٹرانگ نہیں ہوتے یا یونائٹڈ نہیں ہوتے تو دیز تھنگس ول کیپ ہیپننگ. بٹ اوور آل جو رول بیس سوسائٹی کا جو سسٹم ہے وہ پھر چیلنج ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا جوہر صاحب, اب امریکہ نے اور بھی کچھ ممالک کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں جس میں ایران بھی شامل ہے, تو آپ کے خیال میں یہ دھمکیاں کتنی سنجیدہ ہیں اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اس سے پہلے میں ایک تصحیح کر دوں, انور اقبال صاحب نے کہا کہ وہ منرو ڈاکٹرین جو ہے وہ انہوں نے کوئی سائن کیا تھا یورپین پاورز کے ساتھ, تو یہ کوئی ٹریٹی یا اگریمنٹ نہیں تھا. منرو ڈاکٹرین جو ہے, ڈاکٹرین صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ امریکن جو پریزیڈنٹ منرو تھے انہوں نے اپنے اسٹیٹ آف یونین ایڈریس میں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی اور یورپ کو وارن کیا تھا صرف. تو یہ میں بتا دوں, تو اس لیے اس کو آپ کو ٹریٹی نہ سمجھیں, کوئی اگریمنٹ نہیں سمجھیں. اچھا, اب جو آپ نے چیز کی, بالکل اب امریکہ نے دوسرے ملکوں کو بھی کہا ہے, انہوں نے اس وقت جن ملکوں کا بالخصوص ذکر کیا اس میں ایک تو کولمبیا,
का उन्होंने जिक्र किया, बिकॉज वहाँ से भी काफ़ी ड्रग ट्रैफिकिंग होती है. अच्छा, मैक्सिको का तो बॉर्डर लगता है अमेरिका के साथ खासा तवील, तो वो उसको उनको मैक्सिको का भी जिक्र हुआ. और देखें, ईरान का जो है, इससे पहले अमेरिका जिक्र बारहा कर चुका है, अभी रिसेंटली भी. पहले तो बात सिर्फ अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम की होती थी, अब उनके मिसाइल प्रोग्राम की भी बात होती है जो है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेरिका को कंसर्न है उस पर. फिर अमेरिका में अभी जो उन्होंने बयान दिया, अमेरिका ने एक स्टेटमेंट ट्रम्प की ये भी थी कि अगर वो जो वहाँ पे इस वक्त क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईरान के अंदर, तो उस पर अगर बहुत ज़्यादा वो अपने लोगों को मारा गया तो अमेरिका इंटरवीन करेगा. तो ये अब जाहिर है कि जो है, जो नज़र आ रहा है वो ये है कि कुछ और मुल्कों में भी आगे इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं. और ईरान में किसी वक्त आने वाले दिनों में, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि वो प्रोटेस्ट के हवाले से कोई एक्शन हो, लेकिन जो उनकी बाकी कंसर्न्स है, अमेरिका के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और मिसाइल प्रोग्राम है उनका, तो वो कंसर्न्स अभी तक ख़त्म तो नहीं हुए, तो इंटरवेंशन तो हो सकती है. फिर आखिरी बात मैं इस पर ये करूँगा कि ये जो वेनेजुएला का मामला है, इसको एक और लेंस से भी देखना है, और वो ये है कि देखें, वो अमेरिका को ज़्यादा वहाँ पे कंसर्न था कि चाइना का जो है ना, अमलो दखल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था लैटिन अमेरिका में. चाइना ने जो उनका जो BRI है, उसमें खसूसन साउथ अमेरिका और ये जो लैटिन अमेरिका है पूरा, जिसमें सेंट्रल अमेरिका भी शामिल है, उसके बहुत से मुल्कों से बहुत ज़्यादा उन्होंने क्लोज इकोनॉमिक ताल्लुकात कायम किए थे. और देखें, वेनेजुएला का तो आधा तेल चाइना खरीदता था, तो उस पर अमेरिका को बहुत कंसर्न था. और एक जो स्ट्रेटेजिक वजह इसकी इंटरवेंशन की है वो ये भी है कि चाइना के असर नफूज को वहाँ से साउथ अमेरिका से और सेंट्रल अमेरिका से कम किया जाए. और जाहिर है कि जो तेल है, वो ऑयल का फैक्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे जो तेल है वेनेजुएला में, वो हैवी सावर क्रूड है. और ये जो हैवी सावर क्रूड है, ये अमेरिका में नहीं होता, उनका लाइट स्वीट क्रूड है. ये सऊदी अरब वगैरह में भी नहीं होता, वहाँ पे भी लाइट स्वीट क्रूड है ज़्यादा. तो ये जो तेल है, इसमें से आप एस्फॉल्ट भी निकाल सकते हैं, इसमें से आप जो है ना डीजल भी बनता है, इसमें और बहुत से फ्यूल्स भी बनते हैं जो कि आप लाइट स्वीट क्रूड से नहीं बना सकते. और इसको रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन अमेरिकन कंपनीज के पास ही है. और वो भी एक जो है ना वजह बनती है कि अमेरिका का जो है ना इस तेल पे खसूसन उनकी तवज्जो इस तेल पे इकोनॉमिक रीजंस की या बिजनेस रीजंस की वजह. सही. तो सर, आपकी बातों से फिर हमें ये समझ आ रही है कि खालिसतन जो अमेरिका की ये जो कार्रवाई थी या जो इक़दाम था, इसकी वजूहात सियासी थी, ना कि मनशियात का एक बहाना बनाया गया है. वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन बहरहाल सियासी वजूहात की बिना पर ये फैसला किया गया और तेल पर अमेरिका की नज़र थी. जी, अब इसमें अनवर इकबाल साहब, आप सर, आपकी इस पर राय क्या? और फिर जो मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि खुद अमेरिका के अंदर इस पर क्या रद्द-ए-अमल है डोनाल्ड ट्रंप के इस इक़दाम पर? जी बिल्कुल, देखें, अमेरिका में ज़ाहिर डेमोक्रेट जो है उन्होंने इसकी मुखालफत की है. जो कांग्रेस में करारदाद पेश हुई थी वो बहुत कम, यानी 2 वोटों से मंजूर हुई. फैसला सदर ट्रंप के फेवर में हुआ, लेकिन 2 वोट तो किसी वक्त भी तब्दील हो सकते हैं. तो अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक जो हल्के हैं उन्होंने पसंद नहीं किया, जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उन्होंने पसंद नहीं किया, और उन पर मुसलसल तनकीद हो रही है. कहा जा रहा है कि गलत किया, मीडिया गलत कह रहा है उसको. लेकिन आपने जैसे अभी गुफ्तगू की आपसे जौहर साहब ने, सबसे अहम बात वो ये है कि सियासी से ज़्यादा ये माशी मसला है. आप देखें, दुनिया में बहुत टेक्टोनिक इकोनॉमिक चेंजेस आ रही हैं, वर्ल्ड इकॉनमी चेंज हो रही है. एशिया जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हब बन के सामने आ रहा है चाइना की वजह से, और साउथ ईस्ट एशिया है, फिर इंडिया भी ऊपर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता. तो उन ऐसी सूरत हाल में मगरिब भी अपनी सफ बंदी कर रहा है. और अगर वहाँ जो तेल है वेनेजुएला में, उसको बुनियाद बना के यहाँ एक इकोनॉमिक स्फीयर अलग बनाया जाए, और तो वो भी एक नया हब बन के उभरेगा जो कि जो शिफ्ट है उसको काउंटर कर सकेगा. तो ये बहुत बड़ा फैसला है, कोई मामूली फैसला नहीं है. और आपने जो कहा कि वो ड्रग का उन्होंने एक बात की थी, लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया. उन्होंने अपनी तकरीर में भी, बात के बयानात में, इंटरव्यूज़ में भी, और इनके जो अमरीकी दफ्तर वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने अपने
کوئی ایک درجن انٹرویوز میں بالکل واضح طور پہ کہا کہ تیل بہت بڑی وجہ ہے اور وہ وہاں امریکن کمپنیاں جائیں گی اور وہ ڈیولپ کریں گی اور وہ ٹریڈ کریں گی. تو انہوں نے تو کبھی انکار نہیں کیا. ہم بالکل وہ کہتے ہیں کہ یہ معاشی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں, اور بالکل وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چائنا کی مداخلت اپنے خطے میں پسند نہیں ہے, وہاں ایرانی آتے جاتے تھے ہمیں پسند نہیں ہے. رہی بات ایران میں مداخلت کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں حالات قابو میں آ گئے تو امریکہ مداخلت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, ایران کے حوالے سے جنرل صاحب آخری کامنٹ آپ کا کہ آپ کے خیال میں یہ کتنی سنجیدہ یہ دھمکیاں اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مرکوریل پرسنالٹی ہے جی, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, بٹ ایک چیز ان کے ذہن میں جب آ جاتی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں وہ امپلیمنٹ ضرور کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا غزہ کے کانٹیکسٹ میں ایسی چیزیں بھی ان کے ذہن میں آ جاتی ہیں جس کو وہ امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتے, جیسے کہ بگرام کیا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی. نہیں کر یہی کہتا ہے جی اس وقت سب سے زیادہ مشکل پریڈکٹ کرنا وہ ہے, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پریڈکٹ کرنا ہے فار اینی سیکیورٹی یا ڈیفینس اینالسٹ یا جو بھی انٹرنیشنل ریلیشن سے تعلق رکھتے ہیں, بہت مشکل ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ان کے آبجیکٹیوز ہیں اور اس کو وہ اچیو کر رہے ہیں, تو اس کا خطرہ تو موجود ہے. اور انگریس بھی ہے ایرانین, دو کہ ایرانین سسٹم از ویری کمپلیکس, وہ اتنا ایزی نہیں ہے اس وقت ادھر ہوا پہ اس طرح کے حالات پیدا کرنا از ناٹ دیٹ ایزی. بٹ آئی تھنک جب اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کے اوپر اور ان کی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کو مارا, تو اس سے تھوڑے سے انڈیکیٹرز ملتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی انگریس ایران کے اندر ہو چکی ہوئی ہے. دے ہیو کلیبریٹرز, سپورٹرز وہاں پر ان کے موجود ہے, تو ایک انوائرمنٹ بن تو رہی ہے. اب وہ کتنی کیٹلسٹ ثابت ہوتی ہے, کیونکہ عوام نے, ایرانین عوام جب امریکنز کی انوالومنٹ آ جاتی ہے تو وہ تھوڑے سے کانشیس ہو جاتے ہیں. وہ آلریڈی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ از ون آف دا میجر ریزن کہ جو اکنامک اس وقت ان کی کنڈیشنز اتنی ان پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں, تو زیادہ تر لوگ ابھی سمجھتے ہیں. بٹ ہاؤ ایور دیر آر اسٹریسز انسائڈ ایرانین جس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. جوہر سلیم صاحب آپ کو بھی شکریہ. انور اقبال صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی کل کانفرنس ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کانفرنس کے مقاصد کیا ہیں اور یہ پاکستان میں سیاسی استحکام لانے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے, اس پر بات کریں گے فواد چودھری صاحب سے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی کل کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے. یہ پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے یا سیاسی استحکام کو لانے کے حوالے سے ایک اچھا اقدام ثابت ہو سکتا ہے. دیکھا جائے گا کہ کل اس میں کیا تجاویز سامنے آتی ہیں, مقاصد کیا ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد صاحب بہت شکریہ. میں سب سے پہلے آج جو DGISPR نے کامنٹ کیا ہے مذاکرات کے حوالے سے کہ سیاستدانوں کو سیاستدانوں کے ساتھ کرنے چاہیے, سر یہ نقطہ اگرچہ پہلی مرتبہ فواد صاحب ہمارے سامنے نہیں آیا, پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ جی بات چیت آپس میں سیاسی جماعتوں نے کرنی ہے, ہم نے نہیں کرنی. پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو ملاقات تک نہیں کرا سکتے, ان کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں. تو آپ کل کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی کانفرنس سے؟ دیکھیں پہلی بات تو اسد یہ ہے کہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بات نہیں کریں گے, یہ تو ملک دشمن ہے اور 9 مئی میں ہے اور فلانا ہے فلانا ہے. یہ جو تلخیاں ہیں, ہمارا جو ایکچولی مقصد ہے وہ مذاکرات سے پہلے کا ماحول جس کے اوپر ابھی تک کسی نے کوئی بات نہیں کی. اور آپ یہ کریڈٹ تو ہمیں دیں کہ اب جب ہم یہ بات ہم نے ڈائیلاگ کی تھی, کوئی آدمی پاکستان میں ڈائیلاگ کی بات ہی نہیں کر رہا تھا. اب ہمارے ایفرٹ کے نتیجے میں کم از کم ہر یہ جو ڈائیلاگ ہے وہ پاکستان کے میڈیا کا ایک فرنٹ لائن ٹاپک ہے, پاکستان کے انٹیلیجنشیا کا جو ہے وہ ایک اہم ٹاپک ہے. اور اب ہم اس نیریٹو کو ہم نے اچیو کیا ہے کہ پاکستان میں اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو بات چیت کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے. اب جو تلخیاں ہیں وہ تو موجود ہیں, وہ تو آج کی پریس کانفرنس سے بھی آپ کو اس کا ایک اظہار ہوا ہے. تو یہ تلخیاں کیسے کم ہوں, اس کے لیے ہم نے کل جو پاکستان کا زیادہ تر ایمفیسس ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کو اکٹھا کر لیں, ہم نے تھوڑا یہ کیا ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ انٹلیکچوئلس کو بلایا ہے, ہم نے میڈیا کے لوگوں کو بلایا ہے, پولیٹیشنز کو بھی بلایا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کچھ سر جوڑ کے بیٹھے اور یہ طریقہ نکالیں کہ وہ کیا اقدام ہوں دونوں اطراف سے کہ جس سے یہ تلخیاں جو ہیں وہ کم ہوں. اگرچہ ہم پہلے اپنے طور کے اوپر یہ سجیسٹ کر چکے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان 3 فریق ہیں اور تینوں نے اپنی اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے.
اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہی وہ پہلا قدم اٹھانے کی طاقت رکھتی ہے جس سے کہ تلخیاں کم ہوں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوٹ لکھپت میں قیدی ہیں اگر ان کو ریلیف دیا جائے تو وہاں سے ایک بات شروع ہونے کا اچھا موقع جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیف حکومت کی طرف سے ملنا ہے ان لوگوں کو؟ میں نے تو آپ کو پہلے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور عمران خان 3 پارٹیاں ہیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ تلخیاں نیچے آئیں تو نہیں آئیں گی، اگر حکومت نہیں چاہے گی تو نہیں آئیں گی، اور اگر عمران خان ایک قدم پیچھے نہیں پھر لیتے تو پھر تلخیاں پھر بھی نیچے نہیں آ سکتی. تو دیکھیے نا، یہ تو تینوں جو بنیادی فریق ہیں انہوں نے یہ تسلیم کرنا ہے کہ ان تلخیوں کو، یہ تلخیاں پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. اگر ان تینوں میں سے ایک بھی سمجھتا ہے کہ نہیں ایسے ہی چلنا چاہیے اور ملک بڑا زبردست چل رہا ہے اور ایسے ہی چلانا ہے، تو پھر دیکھیں ایسے ہی چلائیں. لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا انکار ہے بات چیت کا حصہ بننے سے، یہ انکار صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے، یہ شاید حکومت کے لیے بھی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ملک کے 5 بڑوں کو بیٹھ جانا چاہیے. تو ایک بڑے نے تو پھر کہہ دیا نا کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پیچھے تو 4 رہ گئے. وہ 4 آپس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیٹھ نہیں سکتے جب تک تلخیاں اتنی ہوں کہ ہم، اگر میں اور آپ ایک دوسرے کے اتنے خلاف ہیں کہ ایک شکل نہیں دیکھ سکتے، چائے کا کپ نہیں پی سکتے، تو پھر میں نے آپ نے بات کیا کرنی ہے؟ پہلے یہ تلخیاں تو کم ہو نا. تو اب کل انشاءاللہ آپ بھی آئیں گے اور بھی دوست آئیں گے، تو ہم بیٹھ کے سوچیں گے کہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں کہ جن سے یہ تلخیاں نیچے آئے ہیں. اس کے بعد اگلا مرحلہ مذاکرات کا آئے گا. وہ مذاکرات پھر دیکھتے ہیں کہ کس نے کرنے ہیں، کیا کرنے ہیں. کیونکہ وہاں پہ بھی دیکھیں ہماری ریزرویشن جو ہے وہ ہے فرینکلی کہ طریقے یہ جو اپنی ہے تحفظ آئین یا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ عمران خان سے بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کو نہیں جانتے، نہ عمران خان انہیں جانتے ہیں. سو دیٹس اے پرابلم. دیٹس آئی وڈ سے کہ اٹس یہ ایک حقیقت ہے جسے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. بٹ وی ول سی کہ اس کو جو ہے اپنا کیسے ہم نے اس کو فل ان کرنا ہے. اور ہم نے تو بلایا تھا، ہم نے تو ان کو بھی کہا تھا، چکزئی صاحب کو بھی کہا کہ آپ تشریف لائیں، ہم نے تحریک انصاف کو بھی کہا کہ آپ آئیں. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ مذاکرات صرف آپس میں ہی کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں وہاں پہ جو حالات ہیں کہ ایک جو جونیئر وزیر ہیں وہ اٹھ کے چیئرمین کو ہی جو ہے وہ بے عزت کر دیتے ہیں ٹی وی پہ. پی ٹی آئی میں تو سمجھ ہی نہیں نا کہ مطلب آخر ڈیسیژن میکنگ کس نے کرنی ہے، ہونا کیا ہے. تو وہ جب تک وہ نہیں ہو تو اس میں پی ٹی آئی سے اب کیا بات کریں گے. یا اسی طرح سے طریقے تحفظ آئین میں جو ہمارے بزرگ ہیں، میں تو جب بھی ملتا ہوں انہیں گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملتا ہوں. علامہ ناصر عباس صاحب ہو گیا، چکزئی صاحب ہو گئے. لیکن دیکھیے ایک حقیقت ہے کہ عمران خان سے کسی کوئی بات منوانے کی پوزیشن میں یہ لوگ نہیں. صحیح ہے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. فواد چودھری صاحب کل نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ایک کانفرنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو کوٹ لکھپت کے اسیران ہیں ان کو رہا کیا جائے اور وہ عمران خان سے بات کریں، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو عمران خان کو کنونس کر سکتا ہو. وہ ان سے بات کریں، ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے، سب ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں اور سیاسی راستہ تلاش کیا جائے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.